سیکھ کر کے آئے ہو؟ تو شاید یہ کوئی جواب دے سکیں گے کہ میں نے یہ سیکھا، میں نے وہ سیکھا، کیونکہ سیکھنے والے کوئی بات جلسے میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ جلسہ ہم کرتے ہیں نبی کا پیار ڈالنے کے لیے، نبی کا عشق ڈالنے کے لیے، نبی کی محبت ڈالنے کے لیے، اور جیسے جلسے کا جو عنوان ہوتا ہے اس عنوان کے اندر کچھ مسائل لے کر بیان کیے جاتے ہیں، تو ان مسائل کے ذریعے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو ماں باپ ایک عظیم نعمت کا نام ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا، اور جتنی اولاد یہاں بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ماں باپ کو بلاؤ نہیں، ماں باپ کو دکھ نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، بلکہ ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے نبیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ویسے ہی ماں باپ کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج لوگ آتے ہیں کہیں پہ جانا ہوتا ہے، مولانا صاحب دعا کر دیجیے ہماری جاب لگ جائے، مولانا صاحب دعا کر دیجیے ہمارا یہ کام بن جائے، مولانا صاحب یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے، ہم یہ دعا کر دیجیے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ میرے پیارے تم دعا کر کے مولانا صاحب قاری صاحب امام صاحب حاجی صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہو، اچھی بات ہے جاؤ، لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ مولانا کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں دعا قبول کرانا ہو تو اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ اگر یہ ماں باپ اگر یہ ماں تمہارے آنچل اٹھا کے دعا کر دے، میرا ایمان کہتا ہے اور میرے نبی کا فرمان کہتا ہے کہ ماں باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ سے دعا نہیں لیں گے، حاجی صاحب اور قاری صاحب امام صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ تو جس طرح ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے نا، تو ویسے ماں باپ کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے کسی بھی بیٹے کے حق میں دعا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ قبول ہو جائے بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے۔ ایسے یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے، ماں باپ دکھ سہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دیتے۔ ماں باپ بڑی عزیز نعمت کا نام ہے، ماں باپ بڑی عظیم دولت کا نام ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو کافی دور تک گفتگو کی جا سکتی ہے، کافی دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلاتے کچھ مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں تاکہ آپ یہاں سے اٹھے تو کچھ سیکھ کر کے جائیں۔ محترم حضرات، آج کی سال ثواب کی غرض سے ہم یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مرحوم ہوئے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جانے والا دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، ان کے نام اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن ان کے گھر والے اگر ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں تو ان کے گھر والوں کے اچھے کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو عطا فرما دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اس مرحوم کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ایک جانے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی بڑا ہمارے لیے وہ میت بڑی کام آتی ہے۔ کیسے اللہ کے رسول کا فرمان سنو، آج دیکھو ہم بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو نام اعمال سے اگر ڈیلیٹ کروانا ہو تو کیا کیا صورت بنے گی؟ اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو نام اعمال سے ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ نمازیں پڑھنی ہوگی، توبہ کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے صدقات و خیرات کرنے ہوں گے، تب جا کے ہو سکتا ہے ہمارے وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں وہ گناہ مٹ جائے۔ لیکن آؤ میں آپ کو اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، جس فرمان کے نتیجے میں ہمارے 40 بڑے بڑے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت چونکہ اب ایسے موڑ پر ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں پہ نیند کا غلبہ طاری ہے۔ اب اگر آپ بولیے گا تبھی میں کچھ آگے بات آپ تک پہنچا سکوں گا، اور میں ہی کیا میری بات کی جو خطیب آئیں گے اگر آپ اس طرح خاموشی سے سنیں گے تو شاید اب وہ بھی بڑی مشکل سے سنا پائیں گے، کیونکہ اب نیند آپ پر طاری ہو رہی ہے۔ اس لیے پورا مجمع بولیے محبت سے سبحان اللہ، نبی کے نام پر بولیے یا رسول اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ قدم بڑھائے، کچھ آپ قدم بڑھاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو کسی میت کو، کسی جنازے کو، شرط یہ کہ وہ مومن کا جنازہ ہو، مسلمان کا جنازہ ہو، اسے کاندھے پر لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔
ایک گناہ اگر آپ سے ہو جائے، گناہ کبیرہ اگر آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، گناہ سرزد ہوا، اب اس گناہ کو مٹانے کے لیے نام اعمال سے بڑے جتن کرنے ہوں گے، نمازیں پڑھنی ہوں گی، روزے رکھنے ہوں گے، توبہ استغفار کرنا ہوگا، پھر بھی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گارنٹی نہیں دیں گے کہ وہ گناہ نام اعمال سے مٹ ہی گئے ہیں، پھر گارنٹی نہیں دے سکتے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب سے پوچھ لیجئے، امام صاحب 1 لاکھ روپے میں نے صدقہ کر دیا، جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، کیا وہ گناہ نام اعمال سے مٹ گئے؟ مولانا صاحب کہیں گے، امام صاحب کہیں گے اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ مٹا دیے گئے ہو، لیکن اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ محترم حضرات، آج ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو اگر نام اعمال سے مٹانے کی باری آئے، بہت ساری جنت کرنے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ گارنٹی نہیں کہ وہ گناہ مٹا دیا جائے، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے فرمان پر کہ جو کسی میت کے جنازے کو اپنے کاندھے پر لے کر کے 40 قدم چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 قدم چلنے کے برکت سے 40 بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا، 40 بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تم جنازے کو 40 قدم لے کر چلو۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ میت کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے؟ ایک جانے والا دنیا سے جا رہا ہے، ہمارے لیے کتنا فائدہ لے کر جا رہا ہے؟ جانے والا دنیا سے جا رہا ہے، اچھا جو جانے والا دنیا سے جا رہا ہے، اب اپنی باتوں کو میں سمجھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں حضرات کی مثال کو، جانے والے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا فائدے کا سامان فراہم کرتے جا رہا ہے کہ جانے والا جا رہا ہے، اگر وہ غریب انسان ہے، ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، اگرچہ وہ بولے ہیں مسلمان ہے، عالم کی بات نہیں کر رہے، عام آدمی تھے، اگر وہ مسلمان ہے اور دنیا سے جب وہ جاتا ہے تو جو بھی جنازے کو اگر ہم اپنے کاندھے پر لے کر چلیں گے تو 40 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے غور کرنا شروع کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک گنہگار بھی ہے، ایک بدکار ہے، سیاہکار ہے، اس کا بھی جنازہ تیار ہے، اگرچہ وہ مومن ہے تو اس کے جنازے کو لے کر کے اگر ہم چل رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بات اس طرح کی تھی کہ ایک آدمی جب مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ شریف جاتے ہیں تو پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے جب مدینہ شریف گئے اور جب مدینہ شریف اور مکہ شریف سے واپس آئے تو پھر پورے محلے کا ماحول ہونا بدل جاتا ہے۔ وہی آدمی جس کو کل تک لوگ پہچانتے نہیں تھے، وہی آدمی جس کو کل تک لوگ ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، گلے سے لگاتے نہیں تھے، لیکن وہی آدمی جب مکے سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ سے واپس آ رہے ہیں تو ان کو ہاتھوں کو چوم رہا ہے، ان کی پیشانی کو چوم رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا کل یہی آدمی جب تک عمرہ نہیں کیا تھا، یہی آدمی کل جب تک حج نہیں کیا تھا، ان کی اتنی عزت نہیں تھی تو ان کا ہاتھ نہیں چومتا تھا، تو ان کی آنکھوں کو نہیں چومتا تھا، تو ان کے پیشانی کو نہیں چومتا تھا۔ آج وجہ کیا ہے کہ آج بھی چومے جا رہے ہیں، لوگ گلے بھی لگا رہے ہیں تو محلے والے کہیں گے مولانا بات دراصل یہ ہے کل تک یہ عام آدمی تھے لیکن آج یہ خاص ہو گئے، آج یہ ظاہر حرم ہو چکے ہیں، آج یہ عاشق کے رسول ہو گئے ہیں، آج انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے گنبد خضرا کو دیکھ لیا ہے، آج انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا ہے۔ جو ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھے، جو ان آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھے، ان کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کے آنکھوں کو چومتے ہیں۔ تو میں نے یہیں سے ایک نتیجہ نکالا، جب ایک آدمی گنبد خضرا دیکھے ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو ایک مرنے والا اب گنبد خضرا نہیں دیکھے گا، وہ ڈائریکٹ رسول پاک کو دیکھے گا، مدینے کے تاجدار کو دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میت کے بھی درجے کو بلند فرما دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک آدمی جب مدینہ کو دیکھے، آج ہماری حالت ایسے ہی ہے نا،
ہم نے مدینہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں. صرف گنبد خضرا جہاں پہ میرے سرکار لیٹے آرام کر رہے ہیں اس گنبد کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جو ڈائریکٹ میرے نبی کو دیکھ لے اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا, اس کا مرتبہ کتنا رفع و اعلیٰ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس میت کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے گناہ مٹائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ میت اب کوئی عام نہیں ہے. یہ میت دنیا سے جا رہی ہے. یہ میت جاتے جاتے ہمارے لیے مغفرت کا سامان بھی فراہم کر رہی ہے. یہ میت جا رہی ہے ڈائریکٹ رسول پاک کی زیارت کرنے والے ہیں. رسول کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس میت کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ اب میت آگے ہوگے اور سارے لوگ پیچھے ہوگے. میت کو آگے رکھا جائے گا, امام صاحب پیچھے ہوگے. میت آگے ہوگے, سارے لوگ پیچھے ہوگے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند فرما دیا. تو جب آپ میت کو کاندھا لگائے تو یہ سوچ کے 40 قدم ضرور چلے کہ تاکہ 40 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائے. اچھا میت کو کاندھا لگانے کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ میت کو کیسے کاندھا لگایا جاتا ہے؟ تو میت بات ختم کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں مجھے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے بعد بھی آپ حضرات کو ایک اچھی تقریر سماعت کرنی ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی ساتھ سے حاصل کروں گا. کراچی سے چل کر پہلی مرتبہ آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کو قبول فرمائے, دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, اور جو مظلوم اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, ان کے گھر والوں کو اور ان کے مسلمان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.